حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے نوجوان، اے غلام، لڑکے، یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو نعمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو، احتیاط۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے پڑھیں گے، آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو، اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں، اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل۔ یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے، تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی، دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ نہ اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے، سارے نہیں نمازی، وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے۔ آدھے لوگ وہاں رہیں، آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں، تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو، فرجالاً او رکبانا، انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو، اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو۔ گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے، ہم تو نماز میں مشغول ہیں۔ ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران، جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں، اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے نماز کے دوران۔ یہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا، نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے، اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے۔ نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا، نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں، زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نا، کام پی رہے ہیں کھڑے ہوئے بھی، زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے لیکن امام صاحب زندہ باد۔ یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو، سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو مارو، قتل کرو سانپ کو۔ نماز توڑ دیں آپ جا کے، اس کو قتل کریں، بھائی کسی کو مار دے گا، نماز پڑھ لینا آرام سے، ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں، پھر 15-20 آدمیوں کی۔ اللاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی سوچ کا۔ اللاجیکل بات جب کریں گے، بات ایسی کریں گے، آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا۔ اللاجیکل بات، اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال، اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ۔ بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی، کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کوفے لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو،
میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی. اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے, یہ بھی نہ ہو فرجالن او رکبانا, تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو. جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے, معاف ہے, کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں کا مسئلہ ہے, پہلے اس کو نمٹاؤ. اور سناؤں آپ کو آگے میں, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے, لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے, سمجھ رہے ہیں, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے, دشمن کی قید. میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ, معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں. اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا, مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو. میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا ایسے موقع. وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں, تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو. یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے, لوگ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کر. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی کہ بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں اب تو. اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہوگی. سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو